وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا اے دل بس پھر تو یوں سمجھ، یہ کیا اے دل بس پھر تو یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے دن کے لیے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے عبد غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم اس کے احکام کے ماننے کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں یہاں دنیا میں عطا کی ہوئی ہیں جن سے ہم یہاں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں، خود انسان کی ذات میں، اس کے جسم میں سر سے لے کر پیر تک لاکھوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان سے پوچھئے جو اس سے محروم ہیں۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جو سننے سے محروم ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھ کر دیکھیے، ہاتھوں کی قدر ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ جو کسی حادثے میں ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر و باہر ہے اور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں رات دن بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایمان عظیم نعمت ہے۔ ایمان ہی وہ نعمت ہے کہ جب آدمی کو یہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور جہنم سے آزادی اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں۔ ایمان ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اور جس کے ساتھ یہاں سے بندہ دنیا سے جائے تو وہ آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس زندگی میں کامیاب شمار ہوگا۔ اگر یہاں کسی انسان کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، بہترین قسم کا بنگلہ ہے، بہترین قسم کی گاڑی ہے، بہترین قسم کا لباس وہ پہنتا ہے، اچھے اچھے طرح طرح کے کھانے اسے میسر ہیں کھانے کے لیے، اور دنیا کی تمام آسائشیں، راحتیں، نعمتیں اسے حاصل ہیں، لیکن ایمان کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو اگرچہ یہاں دنیا کی زندگی میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ ایک کامیاب انسان نظر آئے گا،
اور ہمارے بہت سے بھائی شاید اس پر رشک بھی کریں اور یہ آرزو کریں کہ ہمیں بھی اسی طرح کی نعمتیں مل جائیں، اسی طرح کا مکان مل جائے، اسی طرح کا لباس مل جائے، اسی طرح کی سواری مل جائے اور اسی طرح کی نعمتیں مل جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں دنیا کی زندگی میں اگرچہ ہمیں وہ کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ اسی حال میں ایمان سے محرومی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کی جو زندگی ہے اور اس کے بعد جو حشر کی زندگی ہے اور پھر آخرت کی جو طویل زندگی ہے، اس میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ بہترین قسم کا بنگلہ اس کے کام نہیں آئے گا، یہ بہترین قسم کا مال و دولت اور بہترین قسم کی گاڑی یہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ساری کی ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں صرف یہاں نعمت نظر آتی ہے جب تک آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس وقت تک مکان اس کے استعمال میں رہتا ہے، جب تک آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو گاڑی اس کے استعمال میں رہتی ہے، جب تک آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ زندہ ہے تو یہ بہترین قسم کے کھانے اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اس وقت تک آدمی کے کام آتی ہیں جب تک اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر یہ مکان بھی یہی رہ جاتا ہے، بینک بیلنس بھی یہی رہ جاتا ہے، دنیا کا سارا سامان